حسین اور امام حسن مجتبی نے ماں فاطمہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اماں جان آج عید کا دن ہے، لوگوں نے نئے کپڑے پہننے ہیں، ماں جی ہم نے بھی نیا لباس پہنا ہے۔ فرمایا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی دربان درزی کپڑے لے کر آ رہا ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ مصلے کے اوپر آتی ہیں، آ کر سر سجدے میں رکھتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے بارک تعالیٰ میں نے اپنے بیٹوں کو زبان دی ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد دربان کپڑے لے کر آ رہا ہوگا، مولا حسن و حسین کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے۔ آپ نے سر سجدے میں رکھا، تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین کی ذات جنت سے جنتی لباس لے کر ان شہزادوں کے دروازے کے اوپر حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ بلند آواز کے نا سبحان اللہ۔ فرمایا ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ان کا جھولا جھلانے والا جبریل امین کی ذات ہے، ان کو مہر نبوت کے اوپر بٹھا کر کھلانے والا امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے۔ ایک مرتبہ حضور امام الانبیاء کی ذات اقدس نے حسن مجتبی امام علی مقام امام حسین مجتبی کو اپنی مہر نبوت کے اوپر سوار کیا ہے اور اپنی واللیل کی زلفوں کو پکڑایا ہوا ہے۔ حضرت عمر پاس سے گزرے، کہنے لگے واہ واہ کیا بات ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ حضور نے تبسم فرمایا اے عمر تو دیکھ سواری کی بات کر رہا ہے، اوپر دیکھ سوار کتنی عظمت والا بیٹھا ہوا ہے۔ بلند آواز کہنا سبحان اللہ۔ فرمایا سوار تو دیکھ کتنی عظمت والا بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا جن کے گھر جبریل امین بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے، یہ امام علی مقام امام حسین کربلا کی سرزمین کے اوپر فرمایا مجبور نہ تھے، رب کی رضا کے اوپر راضی تھے۔ مولا جس طرح تیری ذات راضی ہے اسی طرح تیرا حسین راضی ہے۔ بلند آواز کہنا سبحان اللہ۔ فرمایا مولا جس طرح تیری ذات راضی ہے اسی طرح تیرا بندہ حسین تیری تقسیم کے اوپر راضی ہے۔ فرمایا جب یزید تخت نشین ہوا تو یزید نے پیغامات امام علی مقام امام حسین کی طرف بھیجے۔ یزید کہتا ہے اے امام ایک ہی بات ہے، یا میری بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے کہا اے یزید میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ فرمایا تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو زانی ہے، تو شرابی ہے، میرے نانا مصطفیٰ کے دین کے ساتھ تو ان کی تہجیوں کو پامال کرنے والا ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب امام نے بیعت سے انکار کیا، حالات ناساز ہو رہے ہیں، فرمایا آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اے حسین بیعت کے لیے تیار ہو جا، جب جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن یزید میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ فرمایا حالات ناساز ہو رہے ہیں لیکن امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ فرمایا میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، جس طرح میرے چچا عثمان نے فرمایا طاقت کے باوجود بھی مدینے کی گلیوں میں تلوار نہیں اٹھائی، مدینے کی گلیوں کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا، اسی طرح میں مدینہ طیبہ چھوڑ دوں گا اور مدینے کی عزت کی گلیوں کی عزت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا لیکن یزید میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ فرمایا حالات بگڑتے جا رہے ہیں، یزید بیعت کا اصرار کر رہا ہے لیکن امام علی مقام امام حسین کا ایک ہی جملہ ہے، فرمایا یزید میں اپنا سب کچھ قربان کرا دوں گا لیکن مجھ جیسا تجھ جیسے کی فرمایا بیعت نہیں کرے گا۔ بلند آواز کہنا سبحان اللہ۔ فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ فرمایا حالات ناساز ہو رہے ہیں، آؤ مسلمانوں توجہ فرمانا۔ فرمایا حالات ناساز ہو رہے ہیں، جب امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھوڑن کا ارادہ فرما لیا، مدینے دے لوگ کہہ رہے ہیں آقا حسین تسی نہ جایا جے،
اے کوفی بڑے لاجوفی نے انہاں کوفیاں کدی کسے نال وفا نہیں کیتی آقا حسین مدینہ چھوڑ کے نہ جایا جے اگر تسی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے مدینہ نبی دیال تو خالی ہو جائے گا میرے امام کہہ رہے ہیں مدینے دے لوگوں سن لو مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر اگر میں نہیں جاتا حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے یا نہ رہے خدا کا نام رہ جائے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں میرا کچھ رہے یا نہ رہے باقی خدا کا نام رہ جائے مسلمانوں توجہ فرمایا جے ایک حاجی حج کرنے واسطے جاندا ہے 8 دن مدینے رہن نو ملدے نے 8 دناں تو بعد جدوں حاجی واپس آن لگدا ہے حاجی دیاں اکھاں تھرواں دے نال تر ہو جاندیاں نے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں حسین تیری بصیرت تو صدقے جاواں حسین تیرے خیالات تو صدقے جاواں حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں جنہیں 56 سال مدینے دیاں گلیاں دے وچ سیر کیتی ہوے گی جدوں نانا مصطفیٰ دا شہر چھوڑیا ہوے گا فرمایا حسین دے دل دے اوتے کی بیتی ہوے گی فرمایا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا اے تا جگر حسین دا جاندا اے جڑا چھڈ کے نانے دا شہر چلیا امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا مدینے دے لوگ کہہ رہے نے اے آقا حسین نہ جایا جے اے کوفی بڑے لاجوفی نے انہاں کوفیاں کدی کسے نال وفا نہیں کیتی اے آقا حسین نہ جایا جے حسین نہ جایا جے فرمایا مدینے دے لوگ اصرار کر رہے نے میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑ دیتا وے فرمایا مکے آ گئے نے مکے فرمایا حج دے ایام نے 3 ذی الحج فرمایا حج نو آپ نے عمرے دے اندر تبدیل فرمایا ہے حج نو روانہ کیتا ہے فرمایا عمرہ ادا کر کے مکے نو الوداع کر کے فرمایا آپ کوفے دی طرف جا رہے نے فرمایا عراق دے مقام تے تشریف فرما ہوئے نے فرمایا جدو میدان کربلا آیا ہے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ہے اے میرے قبیلے والے اے کیڑی جگہ ہے لوگ کہہ رہے نے اے آقا حسین اے کربلا ہے فرمایا اے حسین دی آخری جگہ ہے اے میرے نانا مخبر نے خبر دیتی ہے فرمایا ایتھے حسین شہید ہوئے گا فرمایا میرے آخری جگہ اے فرمایا ایتھے خیمے لگا دیتے جان فرمایا جس وقت خیمے لگا دیتے گئے نے یکم محرم امام علی مقام امام حسین کربلا دی سر زمین تے آ گئے نے کس روایت دے اندر آندا 2 محرم نو امام علی مقام امام حسین کربلا دی سر زمین تے آ گئے نے مذاکرات ہو رہے نے لیکن مذاکرات ناکام ہو رہے نے فرمایا یزیدیاں دی طرف تو اصرار کیتا جا رہا ہے حسین ایک کی گل ہے یا یزید دی بیعت کر لے فرمایا جے جنگ دے واسطے تیار ہو جا میرے امام علی مقام امام حسین بار بار یہ جواب دے رہے نے میں یزید دی بیعت نہیں کراں گا یزیدی کہہ رہے نے حسین تینوں پتر قربان کرانے پین گے حسین تینوں بھتیجے قربان کرانے پین گے حسین بھائی قربان کرانے پین گے امام علی مقام امام حسین فرماندے نے میں بھتیجے قربان کرا دیاں گا فرمایا بیٹے قربان کرا دیاں گا بھائی قربان کرا دیاں گا لیکن میں نانا مصطفیٰ دے دین دے نال خلاف نہیں ہون دیواں گا فرمایا ایکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے لٹی جائے جوک اج پاویں حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے فرمایا ایک کی شرط سی ایکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے لٹی جائے جوگ اج پاویں حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے فرمایا امام علی مقام امام حسین مذاکرات ہو جانے ایک کی گل ہے کہ حسین یزید دی بیعت کر لو فرمایا کوفی لاجوفی نے فرمایا جدو امام علی مقام امام حسین نے مسلم بن عقیل نو اپنی طرف روانہ فرمایا تے مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے اتے 18,000 یا 24,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی
فرمایا جدو ابن زیاد نے آ کے للکاریا امام علی مقام امام حسین دے جڑا گورنر بنا کے بھیجیا گیا سی، فرمایا او لوگاں نے آپ دی بیعت نو ختم کر دیتا، یزید دے نال مل گئے، لیکن آخرکار امام علی مقام امام حسین کربلا دی سر زمین تے نے، فرمایا محرم 3 محرم نو آپ تے تشریف فرما ہوئے نے، مذاکرات ہو رہے نے لیکن مذاکرات ناکام ہو رہے نے۔ فرمایا وقت گزرتا جا رہے ہیں، یزید دی طرف تو ایک ہی آواز آ رہے ہیں، اے حسین جا بیعت کر لے یا جنگ دے واسطے تیار ہو جا۔ امام علی مقام امام حسین کہہ رہے نے، فرمایا یزید میں تیری بیعت نہیں کراں گا۔ فرمایا آخرکار 7 محرم دی رات آئی ہے، کوفیہ نے امام علی مقام امام حسین تے پانی بند کر دیتا وے۔ فرمایا حسین دے نال بچے بھی نے، حسین دے نال عورتاں بھی نے، جدو پیاس دی شدت ستائے گی، جدو پیاس دی شدت زیادہ ہوئے گی، حسین یزید دی بیعت کر لے گا۔ فرمایا نارے فرات دے اوتے پیرا لگ گیا وے، امام علی مقام امام حسین اور آپ دے رفقا دے اوتے پانی بند کر دیتا گیا وے۔ فرمایا پھر بھی مذاکرات ہو رہے نے، 9 دی رات آئی ہے، 10 دی رات آئی ہے، امام علی مقام امام حسین جی میں اج 9 دی رات ہے، 9 دی رات نو یزید دی طرف تو پیغام آیا ہے، اے حسین بیعت کر لے یا جنگ دے واسطے تیار ہو جا۔ امام علی مقام امام حسین فرما رہے نے، فرمایا کل اسی جنگ کران گے، اج دی رات حسین نو موقع دے دیتا جائے، میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دل کھول کے عبادت کر سکا، میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر سکا، میں اپنے رب دی عبادت کر سکا۔ جڑے نانا مصطفیٰ نے حسین دے کنا دے اندر اذان دیتی سی، میں اس